برطانیہ نے 3 بار افغانستان پر یلغار کی، مگر تینوں مرتبہ ہی اسے پسپائی اختیار کرتے ہوئے واپس جانا پڑا۔ دوسری اینگلو افغان جنگ کے دوران بھی کابل فتح کرنے کے چند ماہ بعد بغاوت ہوئی اور برطانوی ریزیڈنٹ سر لوئس نیپولین کاوگناری کو قتل کر دیا گیا۔ پشاور میں دفن افغان ہیرو غازی ایوب خان، جن کے 2 بیٹے افواج پاکستان میں بریگیڈیئر کے رینک سے ریٹائر ہوئے، انہوں نے میوند کے مقام پر برطانوی فوج کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ اس حقیقت سے تو انکار نہیں کہ کابل کا تاج و تخت پھولوں کی مالا کے بجائے کانٹوں کا ہار رہا ہے، اور کم ہی ایسے حکمران گزرے ہیں جنہیں طبعی موت نصیب ہوئی یا کابل سے فرار نہیں ہونا پڑا۔ مگر ایک امیر افغانستان دوست محمد خان کے پوتے یعقوب خان ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ کہتے ہوئے بادشاہت چھوڑ دی کہ میں برطانوی وائسرائے کے گھر کا مالی بننا گوارا کر لوں گا، مگر افغانستان کی حکمرانی قبول نہیں کروں گا۔ آخر وہ یہ سب کہنے پر کیوں مجبور ہوا؟ کابل کا تخت کم از کم 1 سال تک کیوں خالی رہا؟ ترازو کی سیریز افغانستان کی تاریخ کی 5ویں قسط میں ہم یہی سب کچھ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ پہلی اینگلو افغان جنگ ختم ہونے کے بعد امیر دوست محمد خان 21 سال تک کابل کے تخت پر متمکن رہے۔ اس دوران دوست محمد خان نے بلخ اور قندھار کو فتح کر کے افغانستان میں اپنے اقتدار کو مستحکم کیا۔ 9 جون 1863 کو دوست محمد خان کی وفات پر ان کے بیٹے شیر علی خان امیر افغانستان بنے۔ شیر علی خان کو دوست محمد خان نے بڑے بیٹوں افضل خان اور اعظم خان پر فوقیت دے کر اپنا جانشین نامزد کیا تھا۔ ابتدائی طور پر تو شیر علی خان تخت نشین ہو گئے، مگر 3 سال بعد مئی 1966 میں بڑے بھائی افضل خان بارکزئی نے شیر علی خان کا تختہ الٹ دیا اور خود امیر افغانستان بن گئے۔ زندگی نے وفا نہ کی اور 7 اکتوبر 1867 کو افضل خان فوت ہو گئے تو ان کے بھائی اعظم خان نے امیر افغانستان کا منصب سنبھال لیا۔ اعظم خان بارکزئی 1 سال سے بھی کم عرصہ برسر اقتدار رہے، کیونکہ 21 اگست 1868 کو شیر علی خان کی فوج کابل میں داخل ہو گئی اور کھویا ہوا اقتدار پھر سے حاصل کر لیا۔ اعظم خان سیستان اور پھر ایران کی طرف فرار ہو گئے اور وہیں 1870 میں فوت ہوئے۔ عالمی گریٹ گیم ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ برطانیہ میں اب بنجامن ڈزرائیلی وزیر اعظم تھے، جبکہ ہندوستان میں لارڈ لیوٹن گورنر جنرل کا منصب سنبھالے ہوئے تھے۔ امیر افغانستان شیر علی بارکزئی برطانوی شیر اور روسی ریچھ کے درمیان گھرے ہوئے تھے۔ ہندوستان کے گورنر جنرل لارڈ لیوٹن نے امیر افغانستان شیر علی خان کو لکھا کہ وہ ایک سفارتی مشن کابل بھجوا رہے۔ سر نیولی چیمبرلین کی قیادت میں بھیجے گئے اس مشن کا مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ امیر افغانستان کا جھکاؤ کس طرف ہے۔ برطانوی نمائندے سر نیولی چیمبرلین کو خوش آمدید نہ کہا گیا اور وہ درہ خیبر سے ہی واپس لوٹ گئے۔ دوسری طرف روسی نمائندے کی حیثیت سے آنے والے جنرل سٹیلیو کو کابل دربار میں قبول کر لیا گیا۔ برطانیہ نے اسے گستاخی تصور کرتے ہوئے 21 نومبر 1878 کو افغانستان پر ایک بار پھر حملہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ لارڈ لیوٹن نے کہا کہ افغانستان دھات کے 2 برتنوں کو درمیان مٹی کی ہنڈیا ہے بس۔ برطانیہ نے پہلی اینگلو افغان جنگ کے دوران بھی افغانستان کو مٹی کا برتن سمجھ کر پاش کرنے کی کوشش کی تھی، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ یہ بیچ چوراہے پھوٹنے والی ہنڈیا نہیں۔ اب ایک بار پھر وہی غلطی دہرائی جا رہی تھی۔ لارڈ لیوٹن نے شاید آئنسٹائن سے منسوب وہ جملہ نہیں سنا ہوگا کہ ایک ہی تجربہ اس امید پر بار بار دہرانا کہ اس مرتبہ نتائج مختلف ہوں گے بے وقوفی کہلاتا ہے۔
بہرحال جب برطانوی فوجیوں کی طرف سے دو طرفہ پیش قدمی کی خبر ملی تو امیر افغانستان شیر علی خان نے روس سے مدد مانگی۔ خاطر خواہ جواب نہ ملا تو شیر علی خان نے کابل سے فرار ہونے میں ہی عافیت جانی۔ شیر علی خان مزار شریف کی طرف بھاگ نکلا اور کچھ عرصہ بعد وہیں فوت ہو گیا۔ فرنگی فوج نے کابل فتح کرنے کے بعد شیر علی خان کے بیٹے محمد یعقوب خان کو امیر افغانستان بنا دیا۔ یعقوب خان نے 26 مئی 1879 کو کابل سے چند کلومیٹر دور گندمک کے مقام پر برطانوی ریزیڈنٹ سر لوئس نیپولین کاوگناری کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے جو گندمک ٹریٹی کہلایا۔ اس معاہدے کی روح سے برطانیہ نے یعقوب خان کو امیر افغانستان تسلیم کر لیا اور اس کے بدلے یعقوب خان نے نہ صرف کابل میں برطانوی سفارت خانہ قائم کرنے کی اجازت دے دی بلکہ یہ شرط بھی تسلیم کر لی کہ افغانستان کے خارجہ تعلقات برطانیہ کی رضامندی سے استوار ہوں گے۔ فرنگی فوج ایک بار پھر تسلط قائم کرنے میں تو کامیاب ہو گئی مگر اس تسلط کو برقرار اور قائم رکھنا دشوار تھا۔ گندمک ٹریٹی کے چند ماہ بعد ہی کابل میں برطانوی سامراج کے خلاف بغاوت کی لہر اٹھی اور جس طرح پہلی اینگلو افغان جنگ کے بعد الیگزینڈر برن اور میکناٹن کو قتل کر دیا گیا تھا، اسی طرح 3 ستمبر 1879 کو برطانوی ریزیڈنٹ سر لوئس نیپولین کاوگناری کو ان کی رہائش گاہ پر ساتھیوں سمیت مار دیا گیا۔ یعقوب خان نے 8 ماہ بعد ہی افغانستان کی امارت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور تاج و تخت سے دستبردار ہو گیا۔ فیلڈ مارشل لارڈ فریڈرک رابرٹس جنہوں نے دوسری اینگلو افغان جنگ کے دوران برطانوی فوج کی قیادت کی، وہ اپنی خود نوشت 41 years in India from Subaltern to Commander in Chief کے صفحہ نمبر 414 پر لکھتے ہیں کہ یعقوب خان نے تاج و تخت چھوڑتے وقت برطانوی وائسرائے سے کہا، میں آپ کی ملازمت کر لوں گا، لان کی گھاس کاٹوں گا، پودوں کی دیکھ بھال کر لوں گا، مگر افغانستان کا حکمران نہیں بنوں گا۔ یعقوب خان کے دستبردار ہونے کے بعد کئی ماہ تک افغانستان کسی حکمران کے بغیر ہی چلتا رہا۔ دوست محمد خان کے ایک اور پوتے عبد الرحمن خان جو تاشقند میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے، انگریز سرکار کی طرف سے ان سے رابطہ کیا گیا کہ وہ مشروط طور پر کابل آ کر تاج و تخت سنبھال لیں۔ اسی اثناء میں خبر ملی کہ شیر علی خان کے ایک اور بیٹے یعقوب خان کے بھائی ایوب خان جو ہرات کے گورنر تھے، وہ اپنے لشکر کے ساتھ غزنی کی جانب بڑھ رہے ہیں اور قندھار سے گزریں گے۔ 27 جولائی 1880 کو وہ تاریخی جنگ لڑی گئی جسے میوند کی لڑائی کہا جاتا ہے۔ برطانوی فوج نے قندھار سے باہر نکل کر ایوب خان کے لشکر کو روکنے کا منصوبہ بنایا۔ 27 جولائی کو میوند کے مقام پر دونوں لشکر مد مقابل آئے۔ افغانوں نے جرأت و بہادری کی لازوال داستان رقم کی اور پہلی بار ایسا ہوا کہ کھلی جنگ میں اس وقت کی سپر پاور برطانیہ کی فوج شکست کھا گئی۔ فرنگی فوج کو میدان جنگ سے فرار ہو کر قندھار میں پناہ لینا پڑی۔ اس جنگ میں برطانوی فوج کے 934 سپاہی اور افسر مارے گئے، جن میں سے 624 مقامی کرائے کے سپاہی تھے، جبکہ 310 گورے فوجی بھی لڑائی کے دوران قتل ہوئے۔ اس جنگ میں بے مثال فتح کے باعث ایوب خان غازی ایوب خان کے نام سے مشہور ہوئے۔ فرنگی فوج کو مزید رسوائی سے بچانے کے لیے کمانڈر ان چیف فیلڈ مارشل لارڈ فریڈرک رابرٹس کی سربراہی میں ایک بہت بڑا لشکر کابل سے قندھار روانہ کیا گیا۔ 1 ستمبر 1880 کو قندھار میں ایک بار پھر افغان اور برطانوی فوج کا آمنا سامنا ہوا۔ اس بار بھی ایوب خان کے سپاہی بہادری سے لڑے مگر انگریز فوج انہیں شکست دینے میں کامیاب رہی۔ غازی ایوب خان کو ایران کی طرف فرار ہونا پڑا
اور پھر جلا وطنی کی زندگی ان کا مقدر ہو گئی۔ ایران سے واپس ہندوستان کا رخ کیا اور 1914 کو فوت ہونے پر افغانستان کے اس قومی ہیرو کو پشاور کے دورانی قبرستان میں دفن کیا گیا، جہاں ان کی والدہ سمیت خاندان کے کئی اور افراد بھی آسودہ خاک ہیں۔ قاضی ایوب خان کے 2 پوتوں سردار محمود حسام الافندی اور سردار محمد اسماعیل خان نے افواج پاکستان میں خدمات سر انجام دی اور بریگیڈیئر کے رینک سے ریٹائر ہوئے۔ انگریز سرکار کا ارادہ تو یہ تھا کہ افغانستان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ہرات اور سیستان جو موجودہ صوبہ نیمروز پر مشتمل ہے انہیں ایران کے حوالے کر دیا جائے۔ قندھار میں برطانیہ کی زیر نگرانی دورانی خاندان کی حکومت قائم کی جائے اور کابل سمیت دیگر علاقوں کا الگ سے حاکم ہو۔ لیکن میوند کی لڑائی میں شکست نے سب منصوبے خاک میں ملا دی۔ فرنگی فوج اور انتظامیہ کا موریل ڈاؤن ہو چکا تھا اور حوصلے پست ہو گئے تھے۔ برطانوی دارالعوام میں بحث شروع ہوئی تو 2 ہی آپشن تھے کہ یا تو مسلسل افغانستان پر قابض رہتے ہوئے براہ راست حکومت کی جائے یا پھر عزت بچا کر وہاں سے نکلا جائے۔ مارچ 1881 میں برطانوی پارلیمنٹ نے افغانستان سے انخلاء کا فیصلہ کیا۔ سر لیپل ہنری گریفن، جنہوں نے مشہور زمانہ کتاب چیفز اینڈ فیملیز آف نوٹ ان پنجاب لکھی، انہیں سفارتی مشن پر کابل بھیجا گیا تاکہ افغانستان میں نئی حکومت تشکیل دی جا سکے۔ سر لیپل ہنری گریفن نے دوست محمد خان کے پوتے اور افضل خان کے بیٹے عبد الرحمن خان کا انٹرویو کیا اور اقتدار کے بدلے جو شرائط رکھیں عبد الرحمن خان نے بلا حیل و حجت انہیں تسلیم کر لیا۔ یوں تاشکند میں روسی پینشنر کی حیثیت سے زندگی گزارنے والے عبد الرحمن خان برطانیہ کی آشیرواد سے بادشاہ بن گئے اور کابل کا تاج و تخت ان کے حوالے کر دیا گیا۔ برطانوی فوج ایک بار پھر افغانستان سے واپس لوٹ آئی۔ بعد ازاں ہرات اور قندھار بھی امیر افغانستان کو سونپ دیے گئے، مگر پشین اور سبی پر بدستور کمپنی سرکار قابض رہی۔ عبد الرحمن خان نے 21 سال تک امیر افغانستان کی حیثیت سے حکومت کی۔ انہیں آئرن مین یعنی مرد فولاد کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے افغان حکومت کی اتھارٹی اور ریٹ قائم کی۔ انہوں نے حکومت کے خلاف سر اٹھانے والی کم از کم 40 بغاوتوں کو کچل ڈالا، جن میں ہزارہ قبائل کی طرف سے کی گئی بغاوت بھی شامل ہے۔ عبد الرحمن خان کے دور کو دہشت کا زمانہ قرار دیا جاتا ہے کیونکہ ان کی حکومت میں تقریباً 1 لاکھ افراد کو موت کے گھاٹ اتارنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ بغاوتوں اور جنگوں کے دوران جو لوگ مارے گئے وہ اس کے علاوہ ہیں۔ افغانستان کی سرحدیں واضح نہیں تھیں۔ احمد شاہ ابدالی کے دور میں موجودہ صوبہ سندھ اور خیبر پختونخوا، اس کے علاوہ کشمیر بھی افغان ریاست میں شامل تھا۔ بعد ازاں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کشمیر اور پشاور چھین لیا، سندھ بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ اب برطانوی حکام نے 1893 میں مارٹیمر ڈیورنٹ کو کابل بھیجا تاکہ امیر افغانستان عبد الرحمن خان سے بات چیت کر کے کمپنی سرکار کے زیر انتظام علاقوں اور افغان ریاست کے درمیان حد بندی کی جا سکے۔ سرحدوں کے تعین کے لیے ایک 4 رکنی کمیشن بنایا گیا جس میں کمپنی سرکار کی طرف سے برٹش ڈپلومیٹ مارٹیمر ڈیورنٹ اور خیبر پختونخوا میں برطانیہ کے پولیٹیکل ایجنٹ نواب خان بہادر صاحبزادہ سر عبد القیوم خان شامل تھے۔ اس کمیشن نے ایک لکیر کھینچ کر افغانستان کو شمال مغربی سرحدی صوبہ سے الگ کر دیا۔ یہ سرحد مارٹیمر ڈیورنٹ کے نام سے ڈیورنٹ لائن کہلائی۔ اس معاہدے پر برطانیہ کی طرف سے انڈیا کے فارن سیکرٹری مارٹیمر ڈیورنٹ اور افغانستان کی طرف سے امیر عبد الرحمن خان نے دستخط کیے۔
امیر افغانستان عبد الرحمن خان کے دور میں کھینچی گئی یہ ڈیورنڈ لائن کس طرح اور کیوں متنازع ہو گئی، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ پہلے امیر عبد الرحمن خان کی داستان حیات ختم کر لیں۔ 1 اکتوبر 1901 میں امیر عبد الرحمن کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے حبیب اللہ خان کابل کے تخت پر براجمان ہوئے۔ حبیب اللہ خان کشادہ نظر تھے اور افغانستان کو جدید سہولتوں سے آراستہ کرنے کے خواہاں تھے۔ ان کے والد عبد الرحمن کے دور میں خوف اور دہشت کی جو فضا قائم تھی وہ ختم ہوئی تو جلا وطنی کی زندگی گزارتے افغان واپس لوٹنے لگے۔ حبیب اللہ خان جدید ادویات اور ماڈرن ٹیکنالوجی کابل لے کر آئے، تعلیمی ادارے قائم کیے اور قانونی اصلاحات متعارف کروائیں۔ ان کے دور میں ایک ہی بغاوت ہوئی جسے خوست کی بغاوت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اسے بآسانی کچل دیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران جب بھارتی مسلمان سلطنت عثمانیہ کو بچانے کی فکر میں گھلے جا رہے تھے تو امیر افغانستان حبیب اللہ خان نے اس جنگ میں فریق بننے سے انکار کر دیا اور غیر جانبداری کی پالیسی اختیار کی۔ حبیب اللہ خان نے برطانیہ کے ساتھ دوستی کے معاہدے پر دستخط کر کے دو طرفہ تعلقات کو خوشگوار بنانے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ ان کے والد عبد الرحمن خان اور مارٹیمر ڈیورنڈ نے ڈیورنڈ لائن کے جس معاہدے پر دستخط کیے تھے، حبیب اللہ خان نے 1905 میں برطانیہ کے ساتھ اس معاہدے کی از سر نو تجدید کی۔ حبیب اللہ خان کے 2 بیٹے تھے مگر انہوں نے اپنے بھائی نصر اللہ خان کو اپنا جانشین اور ولی عہد شہزادہ مقرر کر دیا اور یہی فیصلہ ان کی موت کا سبب بن گیا۔ 20 فروری 1919 کو جب حبیب اللہ خان افغانستان کے موجودہ صوبے لغمان میں شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور رات کے وقت اپنے خیمے میں سو رہے تھے تو شجاع الدولہ نامی ایک شخص نے ان کے چھوٹے بیٹے امان اللہ خان کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے انہیں قتل کر دیا۔ ان کے بھائی نصر اللہ خان جو ولی عہد شہزادے تھے، انہوں نے حبیب اللہ خان کے بڑے بیٹے عنایت اللہ خان کو تخت پر بیٹھنے کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے معذرت کر لی کہ ان کے والد نے جسے اپنا جانشین نامزد کیا اس سے ہی حکومت سنبھالنی چاہیے۔ چنانچہ 21 فروری کو جلال آباد میں نصر اللہ خان کی تاج پوشی کی گئی، وہ امیر افغانستان بن گئے اور سب قبائل نے ان کی بیعت کر لی۔ حبیب اللہ خان کا چھوٹا بیٹا امان اللہ خان، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے باپ کو قتل کروایا، وہ تب کابل میں بادشاہ کے نمائندے کی حیثیت سے موجود تھا۔ جب اسے اپنے چچا کی تاج پوشی کی خبر ملی تو اس نے بغاوت کر دی اور خود تخت پر بیٹھنے کا اعلان کر دیا۔ نصر اللہ خان کو صورتحال معلوم ہوئی تو اس نے پیغام بھیجا کہ مجھے اقتدار کی کوئی خواہش نہیں، اگر تم چاہو تو میں چپ چاپ حج کرنے سعودی عرب چلا جاؤں گا۔ امان اللہ خان نے قرآن پر اپنے چچا کو حلف دیا کہ آپ کابل واپس لوٹ آئیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اور پھر یہاں سے آپ حج کرنے جائیں یا جہاں مرضی چلے جائیں۔ نصر اللہ خان واپس آئے تو ان کے بھتیجے امان اللہ خان نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے انہیں قید کر دیا اور 1 سال بعد دوران حراست تھی انہیں قتل کر دیا گیا۔ افغانستان کی تاریخ بیان کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ امان اللہ خان کا اقتدار کب تک برقرار رہا، تیسری اینگلو افغان جنگ کب اور کیسے ہوئی اور امان اللہ خان کو ملک سے کیوں بھاگنا پڑا، یہ سب معلوم ہو سکے گا آئندہ ایک ساتھ میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105537 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔